الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور ہزار درود و سلام اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر۔ شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام۔ زندگی کا آخری لمحہ آ پہنچا، جسم زخموں سے چور ہے، اپنے ہی خون میں نہایا ہوا ہے، کربلا کی ریت سے گرد آلودہ، لیکن امام حسین نے بتا دیا کہ اے میرے نانا جان کی امتیوں، دیکھو غم، مصیبتوں اور خوشیوں کا آنا جانا لگا رہے گا، لیکن وقت جیسا بھی آئے صبر کر لینا اور نماز کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ دیکھو مجھ پر کیسا مصیبت کا وقت تھا، کیسا بڑا امتحان کا وقت تھا، لیکن میں نے اپنی نماز کو قضا نہ کی۔ جس پاؤں پر کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑا ہوا جاتا ہے، ان پاؤں پر تیر لگے ہوئے ہیں۔ جس ماتھے کو ٹیک کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا جاتا ہے، اس پیشانی پر تیر لگا ہوا ہے۔ جس پشت کو، پیٹھ کو جھکا کر اللہ کی بارگاہ میں رکوع کیا جاتا ہے، اس پشت پر، اس پیٹھ پر نہ جانے کتنے تیر لگے ہوئے ہیں۔ وضو کو کیا، پینے کو پانی نہیں ہے، لیکن فاطمہ تو زہرا کا یہ نور نظر، حضرت علی المرتضیٰ کا یہ لخت جگر ہمیں سبق دے رہا ہے، ہمیں درس دے رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے تو کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ میں نے کوئی بہانہ نہیں پیش کیا۔ کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر تیمم کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اور اپنے آخری سجدے میں آپ کی زبان پہ تھا اللہم رسن بقضائک وصبرن علی بلائک تسلیما لامرک سبحان ربی العلا، سبحان ربی العلا۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، میں تیری تقدیر پر راضی ہوں۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو نے جو بھی دیا میں نے قبول کر لیا۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، تیری راہ میں نے اپنے سارے اثاثے لٹا دیے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، میں نے تیری راہ میں اپنی اولاد کو قربان کر دیا۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، میں نے تیری راہ میں اپنی عزت کی بھی پرواہ نہ کی۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، میں اپنے زخموں سے چور ہوں، اپنے ہی خون میں نہایا ہوا ہوں، لیکن پھر بھی اے اللہ تبارک و تعالیٰ، میں تیری رضا پہ راضی ہوں، میں تیری رضا پہ راضی ہوں۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو بھی مجھ سے راضی ہو جا۔ اے اللہ تو بھی مجھ سے راضی ہو جا۔ اے اللہ تو بھی مجھ سے راضی ہو جا۔ سبحان ربی العلا، سبحان ربی العلا، سبحان ربی العلا۔ ظالموں نے سجدے کی حالت میں آپ کے سر پر وار کیا اور آپ کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت علی شیر خدا کو ناز ہے، خاتون جنت بی بی فاطمہ تو زہرا کو ناز ہے، محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ اے سجدے تو سبھی نے کیے، تیرا الگ انداز ہے، سجدے تو سبھی نے کیے، اے امام حسین تیرا الگ انداز ہے۔ تو نے وہ سجدہ کیا کہ جس پہ خود خدا کو ناز ہے، تو نے وہ سجدہ کیا کہ جس پہ خود خدا کو ناز ہے۔ امام حسین نے شہید ہو کر شہادت کا مرتبہ بڑھا دیا۔ امام حسین شہید ہوئے، لیکن لاکھوں دلوں میں ایمان کی شمع جلا گئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ماچس کی ایک تیلی خود جل جاتی ہے اور کئی دیوں کو روشن کر دیتی ہیں، ان دیوں سے دیے جلتے ہیں، شمع سے شمع جلائی جاتی ہے۔ ہم اس ماچس کی ایک تیلی کی طرف دیکھیں گے تو جل کر راکھ ہو گئی، لیکن اس کا انجام دیکھو، اس کا کام دیکھو کہ نہ جانے کتنے دیوں کو اس نے روشن کر دیا، کتنی شمعوں کو اس نے جلا دیا۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت ایسی شہادت تھی
کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لاکھوں کروڑوں امتیوں کے دلوں میں ایمان کی شمع کو روشن کر گئیں، ایمان کو زندہ کر گئیں، ایمان کو تازہ کر گئیں۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ہر سال کربلا کی یاد منائی جاتی ہے اور ہر سال امام حسین کی شہادت کو یاد کیا جاتا ہے۔ ان کی شہادت ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ چاہے جو کچھ ہو جائے اللہ کی عبادت سے ہٹنا نہیں ہے، چاہے جو کچھ ہو جائے راہ حق سے ہٹنا نہیں ہے، چاہے جو کچھ ہو جائے اللہ اور اللہ کے رسول کے دامن کو چھوڑنا نہیں ہے، چاہے جو کچھ ہو جائے اللہ کی عبادت کو چھوڑنا نہیں ہے، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے دین اسلام کو چھوڑنا نہیں۔ غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا، ستم کے بعد بھی کچھ حاصل جفا نہ ملا، سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن شکست تو یہ ہے کہ پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا، شکست تو یہ ہے کہ پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا۔ امام حسین علیہ السلام نے تیروں کے مسلح پر نماز پڑھی، تیروں کے مسلح پر سجدہ شکرانہ، شبیر نے بتلایا اسلام پہ مر جانا، شبیر نے بتلایا اسلام پہ مر جانا۔ شہادت امام حسین علیہ السلام جب بھی ہم سنتے ہیں آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، ہر بار آنکھیں بھر آتی ہیں ذکر حسین سے، ہر بار آنکھیں بھر آتی ہیں ذکر حسین سے۔ دیکھو آج بھی کتنی محبت ہے پانی کو حسین سے، دیکھو آج بھی کتنی محبت ہے پانی کو حسین سے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد فوراً آسمانوں کے کناروں سے لال رنگ کا غبار اٹھا اور دیکھتے ہی دیکھتے سارے جہاں پر اندھیرا چھا گیا اور سورج کو ایسا شدید گرہن لگا کہ تارے نظر آنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد اندھیرا دور ہوا تو آسمان سے خون ٹپکنے لگا، یہاں تک کہ جس چیز کو دیکھتے خون ہی خون نظر آتا، جس پتھر کو اٹھایا جاتا اس کے نیچے تازہ خون موجود ہوتا۔ تھوڑی دیر بعد رونے کی غائبانہ آوازیں آنے لگیں، یہ جناتوں کے رونے کی آوازیں تھیں۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبریں مکہ اور مدینہ منورہ میں کیسے پہنچی؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں دوپہر کا وقت تھا، آرام فرما رہی تھیں۔ خواب میں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں، آپ کے چہرے پہ گرد و غبار ہے، آپ رو رہے ہیں، سر انور و داڑھی مبارک خاک آلودہ ہے۔ ام سلمہ پوچھتی ہے کہ اے میرے سرتاج، اے اللہ کے رسول، یہ کیا کیفیت ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے سلمہ، میں ابھی کربلا سے آیا ہوں، آج میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیا گیا۔ یہی خواب مکہ معظمہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، اور اس طرح شہادت امام حسین علیہ السلام کی خبریں مکہ اور مدینہ منورہ میں پہنچ گئیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ظالم کوفیوں نے خیموں میں گھس کر سامان کو لوٹنا شروع کر دیا، خیموں کو آگ لگا دی گئی، شہیدوں کے سروں کو کاٹ کر نیزے پر چڑھایا گیا اور شہیدوں کے جسموں کو ایک میدان میں رکھ کر ان کے جسموں پر گھوڑے دوڑا دیے گئے۔ وحشت اور بربریت کا ایسا ثبوت پیش کیا کہ جس طرح آج تک تاریخ نے منظر نہ دیکھا تھا۔ اور اس طرح 2 محرم کو کربلا میں آنے والا قافلہ
اپنے ہی میزبانوں کے ہاتھ بالکل اجڑ چکا تھا۔ اہل بیت کی پاک عورتوں کو قیدی بنایا گیا، بیمار زین العابدین کو قیدی بنایا گیا، انہیں بیڑیاں پہنائی گئیں۔ سنگ دل کوفیوں نے اپنی فتح کا ایک جشن ترتیب دیا۔ اس جشن میں امام علی مقام اور ان کے ساتھیوں کے سروں کو تقسیم کر دیا گیا، ہر قبیلے کو کچھ سر دیے گئے۔ امام علی مقام کا سر اقدس کھلی کے پاس دیا گیا، آپ کا امامہ عمر بن یزید نے لیا، چادر یزید بن سعاد نے لی، جرا اور انگوٹی سنان نے لی، ذوالفقار مالک بن شبیر نے لی، قمیص یحییٰ بن کعاب نے، بقیہ لباس اور نالین مبارک مالک بن کندی نے لی۔ ابن سعد کے سپاہی فاطمی خواتین، بچوں اور بیمار زین العابدین کو قیدی بنا کر اور کٹے ہوئے سروں کو لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ سورج بھی یہ منظر دیکھ کر شرم کے مارے اس میں اپنا سر مغرب کی وادیوں میں چھپا لیا۔ شام ہونے لگی، اندھیرا چھانے لگا۔ بیویوں نے اپنے شہیدوں کو، ان کی لاشوں کو بے غیر کفن پڑا دیکھا، ان سے یہ منظر دیکھا نہ گیا۔ بیوی زینب تمام بیویوں کی اور بچوں کی دیکھ بھال کر رہی ہیں کہ اس طرح امام حسین علیہ السلام کی قیادت میں آیا ہوا یہ قافلہ لٹ گیا، اور اب اس قافلے کی قیادت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کر رہی ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے سیدہ زینب کے بارے میں کہ شبیر کا سر کٹتے ہی شبیر تھی زینب، شبیر کا سر کٹتے ہی شبیر تھی زینب۔ خاندان علی و فاطمہ کے سب مارے جا چکے ہیں، صرف امام زین العابدین بیمار ہیں، کم عمر ہے، قیدی بنایا گیا ہے۔ سیدہ زینب تمام قافلے کی اب قیادت کر رہی ہیں۔ ظالموں نے شہیدوں کے سروں کو نیزوں پر چڑھایا اور یہ لشکر خوشیاں مناتا جانے لگا۔ ابھی زیادہ دور نہیں جا سکے تھے کہ آسمان میں ہوا میں ایک ہاتھ نظر آیا جس پر لکھا تھا، جس قوم نے حسین کو قتل کیا ہے، کیا وہ حسین کی نانا کی شفاعت کی امید رکھ سکتی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ کتنی بڑی وعید ہے، یہ کتنی بڑی وعید ہے کہ جن کی شفاعت کے بغیر ہماری بخشش ناممکن ہے، اور جس نے امام حسین کو شہید کیا اور اس شہادت کو اچھا جانا، کیا وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے شفاعت کی امید رکھ سکتے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس جس نیزے پر تھا وہ نیزہ زمین میں گڑ گیا۔ ہر چند کوشش کی گئی لیکن وہ نیزہ نکل نہیں رہا تھا۔ امام زین العابدین کو بلایا گیا کہ دیکھو کیا ہوا ہے، سر حسین آگے نہیں بڑھتا۔ امام زین العابدین نے کہا کہ رکو، پیچھے آئے اور اپنی پھوپھی جان سے عرض کرنے لگے کہ دیکھو سارے بچے تو موجود ہیں، کوئی بچہ تو بچھڑ نہ گیا۔ جب بچوں کی گنتی کی جانے لگی، دیکھا جانے لگا تو سیدہ زینب کی چیخ نکل گئی۔ سیدہ زینب کہتی ہیں کہ بی بی سکینہ واپس پلٹتے ہیں جہاں سے قافلہ آیا تھا۔ کچھ دور جانے کے بعد دیکھتی ہیں کہ ایک خاتون بی سکینہ کو اپنے گود میں لیے اسے پیار کر رہی ہے۔ بی سکینہ کے چہرے پہ لگی ہوئی گرد کو صاف کر رہی ہے۔ بی زینب چاہتی ہیں
بی بی سکینہ کو اپنی گود میں لے لیتی ہیں، اس خاتون سے پوچھتی ہیں کہ نیک خاتون تم کون ہو؟ تو خاتون نے جیسے ہی اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا، سیدہ زینب غش خاں کے گر گئی۔ وہ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بی بی زینب سکینہ کو لے آتی ہیں۔ پھر یہ قافلہ آگے بڑھتا ہے۔ قافلہ چلتے چلتے رات ہو گئی تو پاڑاؤ کا فیصلہ کیا گیا، اور پاڑاؤ کی جگہ کے قریب ایک گریجا گھر تھا۔ اس کا راہب نیک اور عبادت گزار شخص تھا۔ اسے معلوم ہوا کہ قافلے والے اپنے پیغمبر کے نواسے کو قتل کر کے ان کے سروں کو لے کر یزید کے پاس جا رہے ہیں۔ وہ قافلے میں پہنچا اور قافلے کے امیر کو تلاش کیا۔ خلی کے پاس پہنچا جس کے پاس امام حسین علیہ السلام کا سر انور تھا۔ اس سے کہا کہ میں تمہیں 10,000 دینار دوں گا، بس شرط یہ ہے کہ تم مجھے امام حسین کا سر اقدس ایک رات کے لیے دے دو۔ جب صبح تم روانہ ہونے لگے تو مجھ سے واپس لے لینا۔ رات بھر وہ سر میرے پاس رہنے دو، اس کے عوض میں تمہیں 10,000 دینار دوں گا۔ تیار ہو گیا۔ راہب سر انور کو لے کر اندر چلا گیا۔ نیزے سے سر کو اتار کر خوشبودار پانی سے دھویا، خوشبو لگائی، خوبصورت غلاف میں رکھا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ رات بھر چہرے کی زیارت کرتا رہا۔ دیکھا کہ چہرے انور سے نور کی شعاعیں نکل رہی ہیں جو پر عرش معلیٰ تک جا رہی ہیں، اور ایک نور کا حلقہ سر اقدس کا طواف کر رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر راہب پکار اٹھا کہ اے حسین آپ زندہ ہیں، اے حسین آپ زندہ ہیں۔ میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ صبح جب سر اقدس واپس کیا تو راہب زار و قطار رو رہا تھا۔ اس نے 10,000 اشرفیہ خلی کو دی۔ خلی نے وہ اشرفیہ دیکھ کر گن کر لی، مگر جب راستے میں کھول کر دیکھا تو اس کی اشرفیہ مٹی کی ٹھیکریاں بن چکی تھی۔ قافلہ جب کوفہ پہنچا تو ابن زیاد کا دربار بند ہو چکا تھا۔ کھلی امام علی مقام کا سر اقدس لے کر گھر گیا، سر کو تنور میں رکھ دیا اور سو گیا۔ اس کی بیوی نیک خاتون تھی۔ رات کو تہجد کے لیے اٹھی تو دیکھا کہ تنور میں روشنی تھی۔ قریب گئی تو عجیب منظر تھا۔ تنور سے ایک سر موجود ہے اور اس سے نور کی شعاعیں نکل رہی ہیں، اور اس کے ارد گرد 4 عورتیں ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر وہ بے ہوش ہو گئی۔ اسے خواب میں بتایا گیا کہ تم پریشان نہ ہونا، تمہارے خائن کے گناہ میں تمہیں شریک نہیں کیا جائے گا۔ یہ سر امام حسین کا سر ہے، اور یہ 4 بیویاں ایک خاتون جنت ہیں، دوسری خدیجۃ الکبریٰ، تیسری حضرت مریم اور چوتھی حضرت آسیہ ہے۔ اس نے سر انور کو نکال کر نہایت بلند مقام پر رکھا، خلی کو جگایا اور کہا کہ اے مردود، تو نے کہا باغی کو قتل کرنے گیا تھا اور نبی کے نواسے کا سر لے آیا۔ ظالم دیکھ تجھ پر آسمان لعنت برسا رہا ہے۔ بس اب میرا اور تیرا کوئی تعلق نہیں، لے سنبھال اپنا گھر، میں جاتی ہوں۔ تو نے خاتون نے جنت کا گھر اجاڑا ہے، خدا تیرا گھر اجاڑے۔ پھر چادر اوڑھ کر جنگل کی طرف نکل گئی۔ پھر کسی نے اس کا نشان تک نہ پایا۔ تمام شہیدوں کے سروں کو نیزے پر چڑھا کر، بیویوں اور بچوں کو قیدی بنا کر کوفہ کے بازاروں میں گھمایا گیا۔ اعلان کیا گیا تھا کہ باغیوں کو مار کر ان کے سر لائے گئے ہیں۔ لوگ تماشا دیکھنے جمع ہوئے تھے۔
सैयदा बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा गर्द आलूदा कपड़ों में है, बीमार ऊँटनी पर सवार है, बेवफा कोफियों का शोर व गुल है। बीबी ज़ैनब ऊँटनी पर खड़ी होकर लोगों को खामोश करती हैं, अल्लाह तबारक व ताला की हम्द व सना बयान करती हैं, फिर अपनी पहचान बताती हैं कि मैं कौन हूँ। तमाम कोफियों के सर झुक जाते हैं, ऐसा करारा बयान करती हैं कि मानो उनके अल्फाज हज़रत अली मुर्तज़ा के जुल्फ़िकार के वार की तरह कोफियों पर बरसने लगे। लोग दहाड़े मार मार कर रोने लगे। सिपाहियों ने घबरा कर जुलूस मुख्तसर किया और सर अनवर इब्ने ज़ियाद के दरबार में पेश किया। बदबख्त ने इमाम के लबे मुबारक पर छड़ी मारी। फिर इसकी नज़र जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन पर पड़ी तो इस बदबख्त ने उनके कत्ल का भी हुक्म दिया कि इस बच्चे को क्यों जिंदा छोड़ा, इसे भी मार दो। मगर बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सामने आई और इब्ने ज़ियाद के दरबार में ऐसा हंगामा खेज बयान दिया जिसमें पहले तो अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना की और अपनी पहचान कराई, फिर जालिमों के जुल्म का किस्सा सुनाया जिससे सारे दरबार में सन्नाटा छा गया। तमाम दरबारी रोने लगे। इब्ने ज़ियाद ने घबरा कर कत्ल का हुक्म वापस लिया और काफिले को फौरन यजीद के पास ले जाने का हुक्म दिया। काफिला सफर के दौरान शहर मामूर के पास रुका। इस शहर का हाकिम आमिर एक यहूदी था जिसका नाम अजीज था। वो रात को ख्वाब देखता है कि ख्वाब में मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं और उसे हुक्म दे रहे हैं कि अजीज हबीब खुदा मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का लाडला नवासा सैयदना इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया है और उनका सर अनवर कल तेरे शहर से गुजरने वाला है। उनके घर वालों को कैदी बनाया गया है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आज़ाद करदा लौंडी कल तेरे दरबार पर आएगी, उसका नाम शिरीन है। तुझे चाहिए कि उनकी खिदमत करें और उस सरे हुसैन को मेरा सलाम पहुंचा दे। आमिर ने कहा, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम सच्चे रसूल हैं? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब में फरमाया कि हाँ, वो हमारे भी रसूल हैं, हमें भी उन पर ईमान लाना जरूरी है। अल्लाह ने इन पर ईमान लाने वालों के लिए जन्नत का वादा फरमाया है। इधर शिरीन ने बीवी ज़ैनब की खिदमत में अर्ज किया कि मेरे पास कुछ जेवरात हैं, अगर आप इजाजत दें तो इन्हें शहर में बेचकर आपके लिए कपड़े और कुछ जरूरी सामान खरीद लाऊं। शिरीन के इसरार करने पर सैयदा बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उन्हें इजाजत दी। शिरीन शहर के दरवाजे पर पहुंची, दरवाजे पर दस्तक दी। शहर का अमीर जिसे रात को ख्वाब आ चुका था दरवाजे के पास सारी चीजें लिए खड़ा था। उसने आवाज दी, शिरीन थोड़ा ठहरो, मैं दरवाजा खोलता हूं। ये कहकर उसने दरवाजा खोला। शिरीन भी हैरान थी कि इसे मेरा नाम कैसे मालूम। उसकी हैरानी को देखकर उस अमीर शहर अजीज ने सारा ख्वाब बयान किया और उसे साथ लेकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन की खिदमत में हाजिर हुआ और सरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मूसा अलैहिस्सलाम का सलाम पहुंचाया। सरे मुबारक से सलाम का जवाब आया तो फौरन कलमा पढ़कर दीन इस्लाम में दाखिल हो गया। कुछ किताबों में इस अमीर का नाम हारून भी लिखा गया है। यह लुटा हुआ काफिला जब यजीद के दरबार में पहुंचा तो इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम का सर अक़दस एक तश्त में रखा हुआ था। यजीद बदबख्त ने इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दंदाने मुबारक पर छड़ी मारी और अशआर पढ़े जिसका मफहूम यह था कि आज हमने बदर में जो हमारे मक्तूलीन मारे गए थे तो हमने उसका बदला ले लिया।
बदबख्त यजीद ने अपने अंदर छुपा हुआ कुफ्र उसका इजहार कर दिया। इस वक्त कैसरे रूम का एक कासिद यजीद के दरबार में बैठा था, कहने लगा कि ऐ बदनसीब यजीद, लानत हो तुझ पर। हमारे पास हमारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम के घोड़े के पांव के निशान हैं और आज हम तक उनकी हुर्मत करते चले आए हैं और जर व जवाहिरात उस पर कुर्बान करते चले आए हैं, मगर अफसोस हो तुम पर कि दौलत व सल्तनत के लालच में अपने नबी के नवासे को कत्ल करके उनके सर के साथ खिलवाड़ करता है। ये सुनकर यजीद को गुस्सा आया, तो कहने लगा कि अगर तू रोम का कासिद न होता तो मैं तेरी गर्दन मार देता। तो कासिद ने कहा, हाँ, एक अदना सा कासिद हूँ और मेरे इस कासिद होने का पाश करता है, लिहाज रखता है, मगर नबी के नवासे का लिहाज नहीं रखता, उसका पास नहीं रखता। और वो दरबार से उठकर चला गया। यजीद सर पटक कर रह गया, हाय अब क्या होगा, सारी दुनिया में मेरी बदनामी होगी। बदबख्त ने पूछा कि कैदी कहाँ है, उन्हें पेश करो। जब पेश किया गया तो उनके गर्द आलूदा कपड़ों को देख कर कहने लगा, ये तो कनीज़े हैं, बीवियां कहाँ है। फिजा नाम की एक हबशी बुढ़िया कहने लगी, बदबख्त, जिन्हें कनीज़े कह रहा है ये खातून जन्नत की बेटियां हैं। यजीद गुस्से से फिजा की तरफ दौड़ा तो दरबार के तमाम हबशी सिपाहियों ने तलवारें खींच ली। ये देखकर बीबी ज़ैनब से रहा न गया, आगे बढ़ी, मदीना मुनव्वरा की तरफ मुंह करके कहने लगी, या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्म कालना। ऐ नाना जान, एक हबशी गुलाम औरत के लिए तो तलवारें उठ जाती हैं, लेकिन आपके बच्चों को पूछने वाला कोई नहीं है। ये कैसी आपकी उम्मत है, उनके कत्ल पे भी तलवारें नहीं उठती। फिर सारे दरबार को मुखातिब होकर अल्लाह की हम्द सना बयान करने के बाद ऐसा वलवला अंगेज बयान सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने दिया कि मानो अपने अल्फाजों से जुल्फ़िकार हैदरी की तरह वार किए कि सारे दरबारी फूट फूट कर रोने लगे। हालात को बेकाबू होता देखकर यजीद ने अहले हरम को अपने घर भेज दिया और अपने घर वालों को हुक्म दिया कि 3 दिन तक मातम करो, काला लिबास पहनो। ये दिखावा देखकर बीवी ज़ैनब ने फरमाया कि ऐ कूफियों, इमाम को कत्ल करके खुद ही रोते हो और पीटते हो, अल्लाह करे हमेशा रोते रहो। फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बुलाकर यजीद कहने लगा, जो कुछ होना था हो गया, अब हम इसे वापस नहीं ला सकते, गया हुआ वक्त वापस नहीं आ सकता। अगर आपकी कोई ख्वाहिश हो तो बयान करो, पूरी कर दी जाएगी। इमाम ने फरमाया, तेरी वफादारी की कोई उम्मीद नहीं है। यजीद कहने लगा, आप हुक्म फरमाइए, ज़रूर पूरा किया जाएगा। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, तो 4 बातें हैं। पहली बात ये कि मेरे बाप के कातिलों को मेरे हवाले कर दें। दूसरा, तमाम शहीदों के सरों को मुझे दे दे ताकि जिस्मों के साथ मिलाकर दफन कर सकूं। तीसरी बात, आज जुमा है, मिंबर पर मुझे खुतबा पढ़ने दे। और चौथी बात, हमारे लूटे हुए काफिले को वापस मदीना पाक भेज दे। यजीद ने कहा, ठीक है, और दरबारियों की तरफ मुखातिब होकर फरमाया कि बताओ इमाम हुसैन का कातिल कौन है। लोगों ने कहा कि खुली है। खुली से पूछा तो खुली कहने लगा, मैं नहीं, मैं क्यों मारने लगूं, सीनान है। सीनान से पूछा गया तो सीनान कहने लगा, नहीं, मैंने इमाम हुसैन का कत्ल नहीं किया, वो तो शमर ने किया। शिमर से पूछा गया तो शिमर कहने लगा कि मैं क्यों मारने लगा, मैं इमाम हुसैन का कातिल नहीं हूं। इब्ने साद है। अलगरज शोर बरपा हुआ, कोई मानने को तैयार नहीं है। यजीद ने कहा कि पहली शर्त को रहने दो, बाकी 3 जरूर पूरी करूंगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, मुझे पहले ही से तुझसे यही उम्मीद थी। जामा मस्जिद दमिश्क में जुमा का खुतबा फरमाया।
مسجد نمازیوں سے کھچا کچ بھری ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد کچھ اس انداز سے آپ نے تقریر فرمائی کہ حاضرین زار و زار رونے لگے۔ یزید نے دیکھا کہ لوگ زین العابدین سے متاثر ہونے لگے ہیں، حالات بے قابو ہونے لگے ہیں، تو مؤذن کی طرف اشارہ کیا کہ آذان کہو۔ آذان پڑھی گئی، نماز کھڑی ہو گئی۔ اس کے بعد یزید لگاتار امام زین العابدین کی عزت و احترام کرتا رہا اور آپ کو بہت سارا مال آپ کی خدمت میں حاضر کرنے لگا۔ شہزادہ حسین امام زین العابدین نے دنیا کی دولت کو ٹھوکر ماری، دنیا کی دولت کو ٹھوکر ماری، اپنے شہیدوں کے سروں کو لیا، اہل حرم کی پاک بیویوں کو اور بچوں کو لے کر مدینہ پاک کی طرف روانہ ہوئے۔ واپسی میں میدان کربلا پر پہنچ کر تمام جسموں کو جمع کیا اور سروں کو ساتھ ملا کر دفن کیا۔ ابھی تک جسموں سے تازہ خون ریس رہا تھا۔ پھر جب یہ قافلہ مدینہ طیبہ پہنچا تو مدینہ طیبہ میں کوہرام سا مچ گیا۔ کتنا درد انگیز وہ منظر ہوگا جب یہ قافلہ مدینے کی گلیوں سے گزرا ہوگا۔ مدینہ پاک کی در و دیوار نے پوچھا ہوگا کہ اے قافلے والوں، امام حسین کی قیادت میں گئے تھے اور شہزادہ زین العابدین کی قیادت میں آ رہے ہو، نواسہ رسول کہاں ہے؟ پارہ بطول کہاں ہے؟ ہم شکل پیمبر علی اکبر کہاں ہے؟ 6 ماہ کا معصوم علی اصغر کہاں ہے؟ مدینے کا ذرہ ذرہ رو رہا تھا۔ یہ منظر کسی سے دیکھا نہ جاتا تھا۔ سارے مدینہ والے روتے روتے قافلے کے ساتھ ہو لیے۔ اہل حرم اسی حالت میں روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ذرا دیکھو ہمارا حال، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسم قالنا۔ پھر جو غم کا کوہرام اہل مدینہ والوں میں مچا، کیا مرد، کیا عورت، کیا بچے، کیا بوڑھے، کیا پتھر، کیا درخت، تماموں کی آہ و بکا سے آسمان گونج اٹھا۔ آگے کا حال بیان کرنے کی ہم میں تاب نہیں۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ بظاہر بدبخت یزید جیتا، مگر یزیدیت جیت کر بھی ہار گئی اور حسینیت بظاہر ہار کر بھی جیت گئی۔ معرکہ کربلا سے پہلے یزید کا نام بہت مشہور تھا اور حسین اور حسن یہ نام نواسہ رسول کے سوا کسی کے نہ تھے، مگر کربلا کے بعد لاکھوں کروڑوں حسن و حسین ہوئے اور ایک بھی یزید نہ ہوا۔ دین اسلام کا مدرسہ حسین ہے اور اس کا دفتر کربلا کی تپتی ہوئی ریت ہے۔ کربلا بہت بڑی ہے، کربلا بہت بڑی ہے۔ بس یوں سمجھ لو کہ دین اسلام کا مدرسہ حسین ہے اور اس کا دفتر کربلا کی تپتی ہوئی ریت ہے۔ عشق میں کیا بچائیے اور عشق میں کیا لٹائیے، امام حسین علیہ السلام نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر۔ پیغام کربلا۔ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تمام کائنات کو 2 کردار ملے۔ ایک یزیدیت جو بدبختی، ظلم، زبر، فتنہ پروری، قتل و غارتگری کا نام ہے، بے ایمانی کا نام ہے، مکاری کا نام ہے، حرص و لالچ کا نام ہے، حسد جیسی برائیوں کا نمونہ ہے۔ دوسرا کردار ملا حسینیت کا جو عدل و انصاف،
کا نام ہے، وفاداری، امن و سچائی کا نام ہے، جان نثاری اور دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی علامت ہے۔ قیامت تک حسین بھی زندہ رہیں گے اور حسینیت کے پرچم بھی لہراتے رہیں گے۔ یزید اور یزیدیت قیامت تک کے لیے مردہ ہے، مردہ رہے گی۔ امام حسین علیہ السلام کی روح رگ کربلا سے ہمیں پکار رہی ہے۔ آج سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی روح اجڑے ہوئے خیموں سے ہمیں صدا دے رہی ہے۔ علی اکبر و علی اصغر کے خون کا ایک ایک قطرہ ہمیں پکار رہا ہے۔ دریائے فرحات کا شہیدوں کے خون سے رنگا ہوا وہ کنارہ ہمیں آواز دے رہا ہے کہ اے حسین سے محبت کرنے والوں، حسینیت کے کردار کو اپناؤ، حسینیت کے کردار کو اپنے قول اپنے عمل میں اپناؤ۔ ہر دور کے یزیدیوں کو پہچانو، یزیدیت کو پہچانو۔ حسینیت تمہیں جوڑنے کے لیے ہے، یزیدیت تمہیں توڑنے کے لیے ہے۔ حسینیت شریعت کی حدوں کو بچانے کے لیے ہے، یزیدیت اس کی حدوں کو مٹانے کا نام ہے۔ حسینیت قوم کی امانت بچانے کا نام ہے، یزیدیت قوم کا خزانہ لوٹنے کا نام ہے۔ حسینیت علم کا نام ہے تو یزیدیت جہالت کا نام ہے۔ حسین امن کا نام ہے تو یزید ظلم کا نام ہے۔ مختصر تمام اچھائیوں کا نام حسین ہے اور تمام برائیوں کا نام یزید ہے۔ جسم زخموں سے چور ہے، سر پہ تلوار کے سائے ہیں، نیچے تپتی ہوئی ریت ہے، وضو کو پانی نہیں تیمم کو ریت ہے، پھر بھی حسین کی نماز کوئی قضا نہیں ہے۔ ہمارے لیے سر پر سایہ ہے، امن و امان ہے، نیچے ملائم گلیچہ ہے، وضو کو ٹھنڈا پانی ہے، اور ہم حسین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ کیا نماز قضا کرنا ہمیں زیبا دیتا ہے؟ نہیں، نہیں۔ اے حسین سے محبت کرنے والوں، اے حسین کی محبت میں نعرے لگانے والوں، نمازوں کو کبھی قضا نہ کرنا۔